اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مطر ابن اقام، بعض جگہ پہ اقامس لکھا ہے، بعض جگہ پہ اقام لکھا ہے. تو ان مطر ابن اقامس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا. مطر ابن اقامس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں زمین کے اندر مر جائے، یعنی اس کی موت وہاں لکھ دی جاتی ہے، تو جعل اللہ الیہ حاجہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں پر حاجت بنا دیتے ہیں. ہم۔ مطلب یہ کہ جس جگہ پر انسان کی موت لکھی گئی ہو وہ وہاں پر پہنچ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. وہ وہاں پر ضرور چلا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے کہ ملک الموت اس کے وزیر کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پتہ نہیں بندہ کون ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے کسی دوسرے جزیرے میں لے چلو. جب وہاں پہ اس کو لے گئے تو موت کا فرشتہ وہاں پہ چلا گیا اور اس کی روح قبض کر لی. تو سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ اصل میں اس کی جگہ وہاں پہ لکھی گئی تھی. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ ادھر اتنا دور کیسے جائے گا، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا گھور گھور کے دیکھا. جب یہ ڈر گیا تو اس نے آپ کو کہا کہ بھائی مجھے وہاں پہ لے چلو. تو اس لیے آپ نے وہاں پہ لے جانے کا حکم دیا ہوا کو، ہوا اس کو وہاں پہ اڑا کے لے گئی اور وہ ادھر ہی میں نے اس کی روح قبض کر لی. تو کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو ادھر پہنچا ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت قلت یا رسول اللہ زراری المؤمنین، مومنوں کی اولاد کا کیا حکم ہے؟ قال من آبائہم، اپنے والدین کے تابع ہوں گے. قلت یا رسول اللہ بلا عمل، تو فرمایا اللہ اور اللہ عالم بما کانوا یعملون، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا عمل کرنا تھا. پھر میں نے عرض کیا کہ زراریل کا مشرکین کے مشرکوں کی اولاد کا کیا حکم ہے؟ تو قال، فرمایا من آبائہم، اپنے باپوں کے تابع ہوں گے. قل تو بلا عمل، بغیر کسی عمل کے. قال اللہ، تو فرمایا اللہ، قال اللہ اعلم بما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا عمل کرنا تھا. مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کے تابع ہوں گے. ٹھیک ہے. کافروں کی اولاد اپنے آباء و اجداد کے تابع ہو کے جہنم میں جائے گی، مسلمانوں کی اولاد اپنے آباء و اجداد کے تابع ہو کے جنت میں جائے گی. تو حضرت عائشہ ترانہ نے فرمایا کہ بغیر عمل کے، تو فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا عمل کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے بعض استدلال کرتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے تابع ہو کے وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور باقی بھی اقوال ہیں اس کے اندر، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے. ٹھیک ہے. کہ بعض کہتے ہیں جنت کے اندر خدام ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آراف میں ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں توقف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الواعدۃ والموعودۃ فی النار. فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے، اللہ کے رسول سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واعدہ، زندہ بچہ گاڑنے والی، والموعودہ، اور وہ جس کو گاڑا گیا، دونوں جہنم میں ہے.
واحدہ زمانے جاہلیت کے اندر واحدہ اس کو زندہ درگور کرنے کو کہتے تھے، اور یہ دو وجوہات کی بنا پر یہ مشرکین مکہ یہ عمل کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ فقر و فاقے کی وجہ سے کہ بھئی یہ اگر آئے گا تو آئندہ ہمارے ساتھ کھائے گا، لہٰذا اس کو پہلے سے ٹھکانے پہ لگا گا، یا یہ کہ میری بچی ہے اور کل کسی بیوی بنے گی اس کے ساتھ لیٹے گی تو شرم اور عار ہے، حالانکہ خود بھی تو کسی کی بیوی سے پیدا ہوا تھا اور خود بھی تو کسی کی بیوی کے ساتھ بچی کے ساتھ لیٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کام کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پر شبہ یہ ہے کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو عورت بچی کو گاڑے اس کو سزا ہو جہنم میں ہو، کیونکہ وہ تو قاتلہ ہے، دوزخی ہے، لیکن یہ کہ موعودہ اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر والموعودہ تو اس کا صلہ محذوف ہے، والموعودۃ لہا، تو موعودۃ لہا یہ کیا بن جائے گی؟ پھر یہ اس کی ماں بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ والموعودۃ لہا، واعدہ کا مطلب گاڑنے والی، والموعودۃ لہا جس کے حکم سے گاڑی گئی، ٹھیک ہے؟ جس کے حکم سے گاڑی گئی، تو کس کے حکم سے؟ اس کے والدہ کے حکم سے۔ والدہ نے اس کو وہ اس کو کہہ دیتی تھی کہ اگر لڑکی ہو تو پھر مجھے دکھائے بغیر ہی اس کو تم درگور کر دینا، اور اگر لڑکا ہو تو پھر مجھے دے دینا۔ لڑکی ہوتی تو بس پھر وہ کیا کرتی، اس کو زندہ دفن کر دیتی، اس کو دکھائے بغیر ہی بس اس کو دفن کر دیتی۔ یہ اس وقت جاہلیت کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر پیچھے حدیث کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ بچی اپنی ماں کی تابع بن کے جہنم میں جائے گی۔ بہرحال اس میں تو زیادہ اقوال ہیں اور بھی، لیکن والموعودۃ لہا اگر یہ تشریح کی جائے تو یہ تشریح زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو واعدہ سے مراد درگور کرنے والی دایا، اور موعودہ سے مراد موعودۃ لہا جس کے لیے درگور کیا گیا، یعنی کہ اس کی والدہ، ٹھیک ہے؟ فصل سادس، عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجله وعمله ومسجعه واثره ورزقه رواہ ابو داود۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے متعلق 5 باتوں سے فارغ ہو گئے، ہر ایک بندے کے متعلق 5 باتوں سے وہ فارغ ہو گئے، یعنی کہ 5 باتیں اس کے بارے میں لکھی جا چکی۔ من اجل ہی اس کی عمر، من عمل ہی وہ کیا عمل کرے گا، من مسجع ہی اس کے رہنے کی جگہ کہاں کہاں جائے گا، کہاں کہاں رہے گا، و اثر ہی اس کی واپسی کی جگہ، و رزق ہی اور اس کی رزق۔ ہر مخلوق کے متعلق یہ 5 باتیں لکھی جا چکی۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اعمال کیا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مسجع اس سے مراد جگہ ہے کہ وہ کہاں پہ رہے گا، اور اثر سے مراد اس کے حرکات و سکنات اور کیفیت وغیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا یہ کہ اثر سے مراد یہ کہ وہ کہاں پر قدم رکھے گا، یہ مراد ہے۔ اور اس کا مسئلہ بھی وہ حل ہو چکا، انسان کو کتنا رزق ملے گا، تقدیر کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اچھا آگے کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرما رہے تھے من تکلم فی شیء من القدر سئل،
अन्हु यौमल क़ियामत व लम यतकल्लम फीहि लम यसअल अन्हु, लम युसअल अन्हु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि जो आदमी तकदीर के बारे में सवाल करेगा तो क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा, और जो इसके बारे में सवाल नहीं करेगा तो क़यामत के दिन इससे नहीं पूछा जाएगा। गैर ज़रूरी मुबाहिसा इसके अंदर करेगा जैसे कि कदरिया और जबरी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, मुबाहिसा नहीं करेगा, उसमें तकल्लुम नहीं करेगा, तो उसके बारे में उससे नहीं पूछा जाएगा। आगे है अन इब्न दैलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, क़ाल अतैतु उबय इब्न काब, कि मैं आया उबय इब्न काब के पास, क़ुल्तु लहू, मैंने उसको कहा, क़द वक़अ फ़ी नफ़्सी शैउम मिनल क़दर, कि तकदीर के बारे में मेरे दिल के अंदर कोई बात है, फ़हद्दिसनी बिशैइन लअल्लल्लाह अन यज़हब मिन क़ल्बी, शायद कि अल्लाह ताला उसको मेरे दिल से ख़त्म कर दे। तकदीर के मुतल्लिक़ मेरे दिल में वसवसे आ रहे हैं। क़ाल लौ अन्न अल्लाह अज़्ज़ब अहल समावाति व अहल अर्दिही अज़्ज़बहुम व हुवा गैर ज़ालिमिन लहुम। तो उबय इब्न काब ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला तमाम ज़मीन आसमान वालों को अजाब दे दे तो वो जालिम नहीं होगा। वलौ रहिमहुम कानत रहमतुहु खैरन लहुम, और अगर अल्लाह ताला सबको रहम के ऊपर रहम करे और उनकी रहमत तो बेहतर है उनके लिए, उनके आमाल से, तो उनकी रहमत उनके लिए बेहतर होगी। वलौ अनफक़त मिस्ला उहदिन ज़हबन फ़ी सबीलिल्लाह मा क़बिलहु अल्लाहु मिनका हत्ता तुअमिन बिल क़द्र, तुम अगर पहाड़ बराबर भी सोना खर्च कर दो, अगर तकदीर पर तुम ईमान नहीं लेकर आओगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेंगे। वतअलम अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तिअका, जान जाओ कि जो तुम्हें पहुंचेगा वो तुमसे खता होने वाला नहीं था। वमा अख्तअका, और जो तुमसे खता हो गया, लम यकुन लुसीबका, वो तुम्हें मिलने वाला नहीं था। वला मुत्ता अला गैर हाज़ा लदखलतल नार, इस तकदीर के अलावा, इस यकीन के अलावा और इस पर ईमान लाए बगैर अगर तुम मरे तो तुम जहन्नम में दाखिल होगे। क़ाल सुम्मा अतैतु अब्दुल्लाह इब्न मसूद फ़क़ाल मिस्ल ज़ालिका, फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आया, मैंने पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। सुम्मा अतैतु खुज़ैफ़त इब्न अल-यमान, मैं खुज़ैफ़ा इब्न अम्मान के पास आया, फ़क़ाल मिस्ल ज़ालिका। सुम्मा अतैतु ज़ैद इब्न साबित, उनके पास मैं आया, फ़हद्दसनी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल ज़ालिका, रवाहु अबू दाऊद, रवाहु अहमद, अबू दाऊद व इब्न माजा। ज़ैद इब्न साबित के पास आया, उनसे मैंने तकदीर के मुतालिक पूछा तो उन्होंने भी यही बात की, और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने इस तरह फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो भाई इब्न काब ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला तमाम कायनात को जहन्नम में डाले तो अल्लाह ताला जालिम नहीं होगा। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मिल्कियत है, समझ गए। अल्लाह जो करना चाहे इसका कोई अल्लाह से हिसाब नहीं ले सकता, समझ गए। थोड़ी सी बारिश आ गई और जानवर बह गए, हाँ, चरिंद परिंद बह गए, इंसान बह गए, तो उसमें कुछ लोग गिला भी करते हैं कि अल्लाह ये, तो अल्लाह ताला अगर सबको जहन्नम में डाले फिर भी अल्लाह ताला से कोई गिला नहीं बनता, समझ गए। अल्लाह से कोई गिला नहीं बनता। फिर कोई कहे कि भाई चलो गुनाह तो जन इंसानों ने किए, जानवरों ने क्या कसूर किया, जानवर चलो बह गए, जानवरों ने क्या कसूर किया। तो देखो भाई, जानवर अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किए? जानवर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किए ना, इंसानों के फायदे के लिए। तो जब इंसान ही ना रहा तो फिर जानवर को रहने का क्या फायदा? जिस जगह इंसान खत्म हो तो वहां पे फिर जानवर भी खत्म हो जाते हैं। जिस जगह पे क़यामत आएगी जब और इंसान को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर जानवर भी खत्म हो जाएंगे, फिर जानवर के रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और इस तरह अगर अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे, तो ये बेहतर है। तो इससे पता चला कि इंसान का जन्नत के अंदर दाखिल होना आमाल की बदौलत नहीं है, अल्लाह ताला की रहमत की बदौलत है। अल्लाह किससे रहमत का सवाल करे? अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा, हमारे ऊपर करम फरमा, बस ये सवाल करना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत की मिस्ताक हम बन जाएं। ठीक है। अच्छा, और जो हालात इंसान के ऊपर आते हैं वो हालात इंसान के ऊपर आके रहेंगे। फायदा पहुंच गया तो वो पहुंचना था,
نقصان ہو گیا تو وہ ہونا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہونا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تھا، وہی ہونا تھا جو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ النافع ان نافع سے مروی ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال جاء رجل فقال ان فلانا يقرأك سلاما عليك سلاما، کہ فلاں تمہیں سلام دے رہا ہے، فقال له انه بلغني انه قد احدث، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اس طرح کوئی بدعت کرتا ہے، بدعت کے اندر مبتلا ہوا ہے، ہاں، دین کے اندر کوئی نئی بات نکال رہا ہے وہ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئُ مِنِّي السَّلَامَ، اگر وہ دین کے اندر نئی بات گاڑ رہا ہو تو پھر میری طرف سے اس کو سلام نہ کرنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرما رہے تھے، یکون فی هذه الامت اور فی امتی، شک منہ، راوی کو شک ہے کہ فی هذه الامتی امتی فرمایا یا فی امتی فرمایا، کہ فرمایا میری امت کے اندر یا اس امت کے اندر یا میری اس امت میں کیا ہوگا، خسف او مسخ او قذف فی اہل القدر، تو اس میں کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوں گے کہ خسف زمین کے اندر دھنس جانا، مسخ چہروں کا بدل جانا، قذف اور یا کیا ہے ان کے اوپر پتھروں کا پڑ جانا، اور یہ عذاب کس کے اندر ہوگا، یہ اہل تقدیر کی کس کے اوپر، تو تقدیر سے انکار کرے ان کے اوپر یہ عذاب۔ تو فرمایا کہ میری طرف سے ان کو سلام نہ کرنا، مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی بدعتی ہے تو ان کے ساتھ اختلاط کرنا، ان کا اکرام کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر بدعتی کے ساتھ تم اختلاط کرو گے، بدعتی کو آپ سلام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس سے اس کی تقویت ہوتی ہے، تو اس لیے بدعتی کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایسی امت کے اندر کیا ہوگا کہ جو تقدیر کا انکار کرے ان کے اندر قذف ہوگا، مسخ ہوگا، ٹھیک ہے، خسف ہوگا، زمین میں دھنس جائیں گے، یا جو ہے تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر لواطت کی وجہ سے آسمان کی طرف سے پتھر برسائے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه قال سألت خدیجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ولدین ماتا لها فی الجاہلیت، حضرت حضرت علی صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پوچھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دو بچوں کے بارے میں جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما فی النار، فلما رأى الکراہیۃ فی وجہہا، جب دیکھا اللہ کے رسول نے کہ حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی، قال تو فرمایا لو رأیت مکانہما لا ابغضتہما، اگر تم ان کی جگہ دیکھ لو گی تو تم ان سے بغض کرو گی، قالت پھر عرض کیا یا رسول اللہ فولدی من کا، میرے جو بچے آپ سے پیدا ہوئے تھے اور وہ مر گئے، اللہ کے رسول کے بچے وہ فوت ہو گئے تھے، تو فرمایا کہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمنین و اولادہم فی الجنت و ان المشرکین و اولادہم فی النار، کہ مومنوں کی اولاد اور ان کے بچے جنت میں ہوں گے، مشرکوں کی اور مشرکوں کی اولاد یہ جہنم میں ہوں گے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی ایمان کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا لیا۔ تو یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ان بچوں کے بارے میں سوال کیا کہ جو مر چکے تھے پہلے، ان کے پہلے شوہر تھے حالہ، وہ بھی مر چکے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، اور بطور استشہاد کے اللہ کے رسول نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی واتبعتہم ذریتہم، کہ مسلمان اور ان کے بچے جنت کے اندر ہوں گے، مشرک اور ان کی اولاد کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، سمجھ گئے؟ لیکن اس کے اندر اور بھی اقوال ہیں جو میں نے پہلے بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان کو ان کی اس معاملے کے بارے میں توقف کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے. اچھا جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما خلق اللہ آدم مسخ ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمۃ وهو خالقها من ذریته الى یوم القیامہ. کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو تو اس کی پیٹھ کو مسح کیا تو اس کی پیٹھ سے ہر جاندار جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا قیامت تک وہ اس کے جسم سے گر گئے. آدم علیہ السلام کی پیٹھ نا اس کو جب مسح کیا نا تو اس کی پشت سے اس کی اولاد گر پڑی. تو جعل بین عینی کل انسان منہم وسیبا من نورہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان اپنے نور سے ایک نور رکھا. ثم عرضهم علی آدم. پھر پیش کیا آدم علیہ السلام پر. فقال اے رب من ہؤلاء. تو آدم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب یہ کون ہے؟ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہؤلاء ذریتک. تمہارے بچے ہیں یہ. فرعا رجلا منہم. پھر ان میں سے اللہ کے رسول نے ایک بندے کو دیکھا آدمی دیکھا. فاعجبہ وبئس ما بین عینیہ. کہ اللہ آدم علیہ السلام کو اس بچے کے آنکھوں کے درمیان کی جو چمک تھی وہ زیادہ اچھی معلوم ہونے لگی. فقال فرمان لگی اے رب من ھذا یہ کون ہے؟ فقال ھذا رجل من آخر الامم. یہ آخری امت میں سے من ذریت کا تمہاری اولاد میں سے آخر امت میں سے ایک آدمی ہوگا. یقال له داؤد. اس کا نام داؤد ہے. وقال رب کم جعلت عمرہ. آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سنتن 60 سال. قال اے رب زدہ من عمری 40 سنتن. میری عمر میں سے اس کو 40 سال دے دے. فلما قضا عمر آدم عمر آدم جاءہ ملک الموت. پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو چکی تو ملک الموت آ گئے تھے. فقال اولم یبکی من عمری 40 سنتن. ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں. آپ کیسے آئے میری روح قبض کرنے کے لیے؟ قال اولم توتها ابن کا داؤد. آپ نے تو وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ قال جہد آدم. آدم نے انکار کیا. فجہدت ذریتہ. اس کی ذریت بھی انکار کرتی ہے اولاد بھی انکار کرتی ہے. ونسی آدم فنسیت ذریتہ. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اس کے بچے بھی بھول جاتے ہیں. وہ خطا آدم فخطیت ذریتہ. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی اس کے بچے بھی خطا کرتے ہیں. تو وہ بیسن شعاع کو کہتے ہیں چمک کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا اور داؤد علیہ السلام کی چہرے کے اندر آنکھوں کے درمیان وہ چمک زیادہ تھی. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول کی چمک سے بھی زیادہ تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ ایک جزوی فضیلت تھی. اللہ کے رسول کو کلی فضیلت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو داؤد علیہ السلام جب اللہ آدم علیہ السلام کو پسند آ گئے تھے تو اللہ کے رسول تو انہوں نے سوال کیا اللہ سے کہ اس کی عمر کیا ہے؟ فرمایا اس کی عمر 40 سال 60 سال. فرمایا 40 سال اور بھی دے دیں. 40 سال ان کو دیے. ٹھیک ہے. تو ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 100 سال ہو گئی. تو یہاں پر آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی. لیکن دوسری جگہ پہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی ان کو آدم علیہ السلام نے 60 سال دیے. دونوں حدیثوں کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ صحیح عدد جو ہے تو یہی ہے کہ ان کی عمر 60 سال تھی اور راوی بھول گئے ہوں گے. انہوں نے پھر جو ہے تو 60 کو 40 کر دیا 40 کو 60 کر دیا. ٹھیک ہے. ان کی عمر 60 سال ہی تھی اور پھر آدم علیہ السلام نے 40 سال دیے تھے. سمجھ گئے. اب یہاں پر جو آدم علیہ السلام نے انکار کیا جہدا تو اس جہود سے مراد جہود عنادی نہیں ہے کہ ایک آدمی بس نہ ماننے کے اوپر آ جاتا ہے نا جو کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں. یہ وہ میں نہ مانوں والا انکار نہیں ہے. سمجھ گئے. بلکہ وہ بھول گئے تھے بس ذہن سے بات نکل گئی تھی. سمجھ گئے. یہ وہ جہود ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا میں نہ مانوں بس یہ وہ والا نہیں.
پھر آدم علیہ السلام بھول جاتے ہیں، بچے بھی بھول جاتے ہیں، خطا ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے تو خطا ہوئی، لیکن اپنی خطا کو سپورٹ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی خطا کو پیش کرنا، بعض علماء نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کی ایمان کا خدشہ ہے کہ وہ اس کا ایمان سلب نہ ہو کہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ عذر کے لیے آدم علیہ السلام کی خطا کو پیش کرنا کہ ان سے ہوا ہے تو ہم سے کیوں نہیں ہوگا، جس کو تقدیر بالاعذار کہتے ہیں۔ تقدیر بالاعذار جائز نہیں ہے، عذر کے لیے اپنی تقدیر کو پیش کرنا یہ گناہ ہے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نقل کرتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الزر، ضرب كتفه اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كأنهم الحمم، وقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فقط فلیمنا اس کی دائیں کندھے کے اوپر مارا تو اس سے اس کی اولاد گر گئی، سفید اولاد، گویا کہ وہ چیونٹیاں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر بائیں کندھے کے اوپر مارا اور اس سے جو ہے تو اولاد گر گئی جو کالی تھی، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ کوئلہ ہوں۔ تو فرمایا اس کے بارے میں جو دائیں طرف تھے کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے، ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مطلب جنت میں چلے جائے تو میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میری شان کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور جن کے بارے جو جہنمی تھے ان کے بارے میں فرمایا جہنم میں جائیں گے ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر جہنم میں چلے جائیں تو یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جنتی لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، ان کو جب پیدا کیا تو وہ پہلے سے نور ایمان سے منور تھے، ٹھیک ہے، اور جو جہنمی تھے تو وہ پہلے سے کیا تھے، کوئلہ بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ بس فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کام کے اوپر کوئی انگلیاں نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہر وقت بس دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دی، اب ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اچھا، عن ابی نضرة رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبداللہ، ایک آدمی تھا نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے جس کا نام تھا ابو عبداللہ، اللہ کے رسول دخل علیہ اصحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ اس کے پاس چلے گئے، یعودونہ اس کی عادت کر رہے تھے اور وہ رو رہے تھے، فقالوا ما یبکیک، تو صحابہ نے ان سے کہا کیوں رو رہے ہو، الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من شاربک ثم عقرہ حتی تلقانی، کیا تمہیں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ اپنی مونچھیں کاٹا کرو، اس پر ثابت قدم رہو یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے سے ہو، قال بلا ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاں میں نے یہ والی بات اللہ کے رسول سے سنی تھی، اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا مونچھیں کاٹا کرو یہاں تک، اور اس پہ ثابت قدم رہو یہاں تک کہ آپ کی ملاقات میرے سے ہو، لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، فرما رہے تھے ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ واخری بالید الاخری، اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ میں مٹھی لی اور دوسرے ہاتھ میں بھی مٹھی لی، وقال ہذہ لہذہ وہذہ لہذہ، یہ والے اس کے لیے ہیں یہ والے اس کے لیے ہیں، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی، فلا ادری فی ای القبضتین انا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں۔ انتہائی درد اور افسوس کی بات کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کون سی مٹھی میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ تم بال کاٹو، اس پر قائم رہو، مطلب یہ کہ سنت کے اوپر قائم رہنا ہمیشہ کے لیے، چاہے معمولی سنت کیوں نہ ہو، سنت سے اعراض نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے سے ہو۔
तो तो अल्लाह के रसूल, साहबा ने कहा कि तुम्हें तो खुशखबरी मिल गई थी ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था तुम्हें। इस पर उस सहाबी ने कैसा सुनाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दो मुट्ठियों के अंदर बंद किया था। दाएं हाथ के बारे में फरमाया कि भाई ये जन्नती में होंगे, और दूसरे के बारे में फरमाया ये जहन्नमी होंगे। समझ गए, ये क्या होंगे? जहन्नमी। अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी में था, मैं कौन सी में था, कौन सी मुट्ठी में था। तो यहाँ पर इश्काल होता है कि अल्लाह के रसूल ने उनको की बशारत उनको मिली, तो फिर रोने, मैं क्या जरूरत है फिर? तो बशारत में शक है कि अल्लाह के रसूल ने तो बता दिया था ना उनको। तो हो सकता है कि उस वक्त भूल गए हो, या ये कि उसका मतलब ये था, बिशारत का इनकार नहीं था। मतलब ये था कि भाई अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक ज़ात है, मुख्तार कुल है। ठीक है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी चीज़ की पाबंद नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने हमें जन्नत दे दी तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक एहसान होगा, एहसान अजीम होगा। ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी का खात्मा बुरा हो और किसी का ठिकाना बुरा हो, तो अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। समझा गई बात? इसलिए दुआ करना चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। यहाँ पर फरमाया कि कबज़ बियमीनिही क़ब्ज़तन व उख़रा बिलयदिल उख़रा। यमीन का इतलाक अल्लाह ताला के ऊपर होता है, अल्लाह ताला ने दाएं हाथ में एक मुट्ठी भरी, लेकिन बाएं का इतलाक अल्लाह के ऊपर नहीं होता। ठीक है, ये नहीं फरमाया व कबज़ बिशिमालिही, शिमाल का इतलाक अल्लाह के ऊपर नहीं होता, बस यमीन का इतलाक होता है बस। और उखरा बिल उखरा कहा, उखरा बियदिल शिमाल नहीं कहा, क्योंकि शिमाल का इतलाक अल्लाह पर होता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, क़ाल अल्लाह नकल करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ाल अख़ज़ अल्लाहु मिसाक मिन ज़हर आदम बिन नअमान, ये नहीं अरफा, अरफा नौमान ने अरफा की जगह पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों से मीसाक मीसाक लिया, अहद मीसाक। फ़अख़रज मिन सुल्बिही कुल्ल ज़ुर्रिय्यतिन ज़रअहा फ़नशरहुम बैन यदैहि कज़्ज़र। उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से निकाला और अपने सामने फैला दिया, सबको छोटी छोटी चूंटियां थी। सुम्मा कल्लमहुम क़िबला, फिर सबके सामने को अपने सामने खड़ा करके उनसे बात की और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू, सब ने कहा बला शहिदना, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं आप हमारे रब हैं। अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, ये गवाही इसलिए ली और ये अहद अलस्तु इसलिए लिया ताकि क़यामत के दिन ये ना कह सको कि हमें तो पता ही नहीं। और तक़ूलू, या तुम कहो कि इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल, हमारे बाप दादा ने शिरक किया था तो हमने भी किया। व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, हम उनके बाद उनके औलाद थे। अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, फिर तुम कहोगे कि पहले जो लोगों ने गलत काम किए उनकी वजह से आप हमें हलाक करोगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं पहले से तुमसे अलस्तो का अहद ले रहा हूं, ताकि बाद में तुम्हारे लिए कोई, बाद में क्या हो, तुम्हारे लिए कोई उज़र ना हो। ठीक है। तो नौमान इलाका नौमान नून के फतह के साथ होगा, वादी का नाम है, ताइफ से अरफात जाते हुए रास्ते के अंदर वाक़ है। ठीक है, एक पहाड़ का नाम है। तो वहां पर अल्लाह ताला ने सबको जमा किया था और सबसे अल्लाह ताला ने इनकार किया था। सब ने कहा था कि हम आपका जो है तो वो क्या करेंगे, हम इकरार करते हैं इबादत की। जुनून मिस्र रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अलस्तु का याद अहद अब भी याद है, मेरे कानों के अंदर अब भी गूंज रहा है। कौलु बला शहीदना। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तो ये भी पता है कि मेरे दाएं तरफ कौन था, बाएं तरफ कौन था। समझा गई बात? अच्छा जी, चले यहाँ तक बस करते हैं। ठीक है, आगे हदीस लंबी है, वक्त थोड़ा है, तो हो सकता है उसके अंदर पूरी ना हो। बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ते हैं। ठीक है, कितना रहता है? हम्म, चलो थोड़ी सी है वो, कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो टाइम पे आया करें, टाइम पे, देखो आप लोग वक्त पे नहीं आते। अच्छा, वक्त पे आया करें। ठीक है, चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।